السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شأنہ سورۃ الحج کے بالکل اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے، فنعم المولا، پس کیسا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیسا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں مؤمنین کو، مسلمین کو تین باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کو قائم کرو، ایک، زکوٰۃ دو، یہ دوسری بات، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ تیسری بات۔ یہ جو تین باتیں اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمائی، تین باتوں کا حکم فرمایا، ان میں پوری شریعت آ گئی ہے۔
تو خلاصہ ان 3 باتوں کا یہ ہے کہ تم شریعت مطہرہ کی پوری پوری پابندی کرو. اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. نماز بدنی عبادت ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور عبادت یا تو بدنی ہوتی ہے یا مالی. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. یا تو عبادت بدنی ہے، یا عبادت مالی ہے، یا عبادت بدنی اور مالی. تو اقیم الصلاح میں ساری بدنی عبادتیں آ گئی، اور وآتوا الزکاۃ میں ساری مالی عبادتیں آ گئی. اور جتنی بھی بدنی اور مالی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان دونوں میں آ گئی. مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں. تو جو عبادت مالی اور بدنی ہوگی وہ اقیم الصلاح میں بھی آ جاتی ہے اور آتوا الزکاۃ میں بھی آ جاتی ہے. مثلا حج ہے. حج تو حج بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. تو اقیم الصلاح میں حج داخل ہو جاتا ہے بحیثیت بدنی عبادت کے، اور وآتوا الزکاۃ میں حج داخل ہو جاتا ہے بحیثیت مالی عبادت کے. تو اس میں پوری شریعت آ گئی. اقیم الصلاح یہ بدنی عبادت میں سب سے محتم بشان عبادت ہے، اور آتوا الزکاۃ یہ مالی عبادت میں سب سے محتم بشان عبادت ہے. تو ان دونوں کا ذکر کر کے اشارہ کیا تمام مالی اور بدنی عبادتوں کی طرف. اور یہ جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ التحیات تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے، والصلوات تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو الطیبات میں تو مالی عبادتیں آ گئی، اور والصلوات میں بدنی عبادتیں آ گئی، اور التحیات زبانی عبادت ہے. تو زبان بھی تو بدن سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ بھی بدنی عبادت ہی ہے. تو فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں پوری شریعت آ گئی. اور اس سے اگر صرف نظر کریں تو پھر واعتصموا باللہ، اس میں بھی پوری شریعت آ جاتی ہے. واعتصموا باللہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اس کا معنی ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، نظر صرف اللہ پر تمہاری رہے. اس لیے کہ کاموں کو بنانے والا وہی ہے. اسباب اختیار کیے جائیں، اس لیے کہ اسباب اختیار کرنا یہ سنت نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسباب اختیار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اونٹ کو باندھو، رسی سے باندھو اونٹ کو، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. تو توکل کا معنی ترک اسباب نہیں ہے. ترک اسباب تعطل ہے، توکل نہیں. ترک اسباب تعطل ہے. تعطل کا معنی خود کو بیکار کر دینا، خود کو لاچار کر دینا. اگر آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے تو آپ لاچار ہو جائیں گے، آپ بے چارے ہو جائیں گے.
آپ بیکار ہو جائیں گے. تو توکل یہ نہیں ہے. توکل ترک اسباب نہیں ہے. اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ نہ رکھنا، بلکہ رب الاسباب پر بھروسہ رکھنا. یعنی دل میں اخلاق حمیدہ جب آ جاتے ہیں تو اخلاق حمیدہ میں سے ایک خلق کیا ہے؟ توکل. جب دل میں توکل آ جاتا ہے، یہ خلق اچھا خلق ہے. یہ جب دل میں آ جاتا ہے توکل کا، تو پھر اس کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی ہے. وہ گاڑی کو لاک کرے گا، گھر کے دروازے کو بھی بند کر کے لاک کرے گا. کہیں جائے گا تو پیسے لے کر جائے گا. یہ پیسے اسباب ہیں، اسباب میں سے ہے پیسے. گاڑی کو لاک کرنا یہ سبب ہے، اسباب میں سے ہے. دروازے کو بند کرنا، لاک کر دینا، یہ بھی اسباب میں سے ہے. باہر سردی ہے تو گرم گرم کپڑے پہن کر نکلنا، کوٹ پہن کر نکلنا، یہ اسباب میں سے ہے. یہ سارے اسباب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اسباب اختیار کیے ہیں. اور یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے، تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو ان میں توکل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المتوکلین تھے. توکل میں آپ کا جو مقام ہے اتنا اونچا مقام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی کسی کا نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب اختیار کرتے تھے. اپنی بیگموں کے گھروں میں فتوحات کے دور میں، جب فتوحات کا دور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خیبر اور فدق اور بنو النذیر کی زمینیں آئی حصے میں، تو اس کی جو پیداوار ہوتی تھی تو پیداوار میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات کے لیے غلہ نکالا جاتا تھا. اور کتنا؟ پورے سال کا، پورے سال کا غلہ بھیج دیا جاتا تھا ازواج مطہرات کے گھروں میں، تاکہ فکر ہی نہ رہے پورا سال. جب کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کو دل دماغ کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے. ایک شخص ہے وہ سحور کا انتظام کر لیتا ہے، گھر میں دودھ بھی ہے، بریڈ بھی ہے، کروسنٹ بھی ہے، جو کچھ بھی سحور کے لیے ضرورتیں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگا، وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے گا. لیکن اگر غلط توکل اختیار کرے گا، غلط توکل کا کیا معنی؟ اسباب کے بغیر، تو اسباب کو چھوڑنا تو تعطل ہے، یہ بیکار ہو جائے گا. اب یہ تلاوت کر رہا ہے تو ذہن ادھر ادھر گھومے گا کہ سحری میں کیا ہوگا، سحری میں کیا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ آئے صبح صادق تک اور روزہ یوں ہی شروع کرنا پڑے. توکل کا معنی صرف اتنا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کام کی کامیابی میں، اس کام کی تکمیل کے لیے اس چیز کو سبب بنایا ہے، لہذا میں اس کو بطور سبب کے استعمال کر رہا ہوں. اللہ چاہیں گے تو اس سبب کے نتیجے میں کام ہوگا، کام کی تکمیل ہوگی. اللہ نہیں چاہیں گے تو اس سبب کے ہوتے ہوئے بھی کام کی تکمیل نہیں ہوگی. اور اگر اللہ چاہیں
تو کسی کے پاس یہ سبب نہ ہو تب بھی تکمیل ہو سکتی ہے کام کی. یہ ہے توکل. تو اگر کوئی متوکل ہوگا تو اس کا ذہن کیسے کام کرے گا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو دروازہ بند کر کے لاک کرے گا, اور لاک کرنے کے بعد وہ بسم اللہ پڑھے گا. لاک کرتے ہوئے, لاک کرنے سے پہلے, لاک کرنے کے بعد کہے گا بسم اللہ, بسم اللہ پڑھ کر کے لاک کرے گا. اور بھروسہ اس کا اللہ پر ہوگا کہ لاک تو میں نے کر لیا ہے, لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو اس لاک کے ذریعے میں, میرے گھر والے اور گھر کا سامان محفوظ رہے گا. اگر اللہ نہ چاہیں تو اس لاک کے باوجود بھی ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. اور چونکہ یہ متوکل ہے اور سنت نبوی کا پابند بھی ہے, اس لیے وہ سبب بھی اختیار کر رہا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, سبب پر نہیں. اور چونکہ یہ متوکل ہے, توکل ہے, توکل کو سمجھتا ہے, دل میں توکل اتر چکا ہے, اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا, اور دروازہ بند کرنے کے بعد جب دروازے کو لاک کرنے کے لیے چابی ادھر ادھر ڈھونڈی تو چابی نہیں ملی, چابی نہیں ہے, کہیں گر گئی کنجی, اور ایک ہی تھی چابی. تو یہ متوکل ہے, اس لیے اس دن لاک چڑھائے بغیر دل میں اس یقین کے ساتھ سوئے گا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. یہ ہے توکل. اگر دوسرا کوئی سبب ہوگا تو وہ اختیار کرے گا, نہیں ہوگا تو دروازہ کھلا ہی رہے گا, اور بھروسہ اس کا اللہ پر ہوگا. تو جب سبب ہوتا ہے تب بھی بھروسہ اللہ پر, سبب نہیں ہوتا تب بھی بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ کرے گا. تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ پر بھروسہ رکھو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مؤمنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, اس سبب میں اللہ برکت ڈالے گا اور اللہ دے گا. اللہ کرے گا, اللہ دے گا, اللہ پورا کرے گا. اور کبھی سبب مفقود ہوتا ہے, اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے, اللہ سبب کے بغیر بھی کر سکتا ہے, کرے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالی ہمیں توکل کی دولت سے نوازے. یہ تزکیہ کی برکت سے ساری دولتیں ملتی ہیں. تو واعتصموا باللہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر اعتماد کرو, اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اس کا معنی ہے کہ اسباب ہوں تب بھی, اسباب نہ ہوں تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ میرے کام کو بنائے گا. اگر دل میں توکل ہوگا تو کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا, مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. اسباب نہیں ہے تو ڈسپونڈنٹ نہیں ہوگا, مایوس نہیں ہوگا. اور اگر توکل ہے تو اسباب ہونے کے باوجود بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوگا, پر اعتماد نہیں ہوگا, تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا کہ سب کو پرابلم ہے لیکن مجھے پرابلم نہیں ہے, مجھے کیا پرابلم ہے, میرے پاس تو بہت پیسے ہیں. نہیں, وہ ڈرے گا. تو دیکھو توکل کی برکت سے وہ عجب اور کبر سے بھی بچے گا, اور توکل کی برکت سے مایوسی سے بھی بچے گا. مایوسی بھی ایک روحانی مرض ہے, کبر بھی روحانی مرض ہے, تکبر بھی روحانی مرض ہے, عجب بھی روحانی مرض ہے, اسپرچل النسز ہے یہ ساری. تو واعتصموا باللہ, ایک بات تو یہ کہ توکل کرو اللہ پر. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, آپ فرما دیجئے لن یصیبنا, ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا, ہمیں ہرگز نہیں پہنچ, نہ اچھائی پہنچ سکتی ہے نہ برائی پہنچ سکتی ہے, ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا الا ما کتب اللہ لنا, مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے.
ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے کہ مؤمنین بھروسہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ وعلم، دل میں اس یقین کو بٹھاؤ اے ابن عباس، ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری جماعت، پوری قوم، پوری امت اکٹھی ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے، کولیشن کر لے، الا ان ينفعوك بشيء، اس بات پر کہ وہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے، تھوڑا بہت نفع پہنچائے، لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اس کے برعکس وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر پوری امت جماعت اکٹھی ہو جاوے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ بڑے سے بڑے حادثے میں، بڑی سے بڑی مصیبت میں، بڑی سے بڑی تکلیف میں، بڑی سے بڑی بیماری میں اخیر تک اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مگر نہیں، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 دن فاقے کے بعد بھی تندرست رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کورٹ کیس سے مجھے بچا سکتا ہے۔ مایوسی قریب بھی نہیں آنی چاہیے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کو نہیں مانتے مایوس تو وہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر رب پر نہیں ہوتی، ان کی نظر سبب پر ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ سبب نہیں ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کی نظر سبب پر نہیں ہوتی، سبب ہوتا ہے تب بھی رب پر نظر ہوتی ہے، اور سبب نہیں ہوتا تب بھی رب پر نظر ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ کی قدرت پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو واعتصموا باللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر بھروسہ رکھو، اور واعتصموا باللہ کا دوسرا معنی ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کا معنی یہ کہ اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ ہی سے مانگو، پکڑ کے رکھنا ان کو، اللہ کو مت چھوڑنا۔ اپنی کوئی بھی ضرورت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تب بھی، بڑی سے بڑی ضرورت ہو تب بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ سے مانگو، اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے مانگو۔ دیکھو جب توکل ہوگا، پہلی تفسیر توکل ہوگا تو بڑی چیز بھی اللہ سے مانگے گا، چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے گا، اس لیے کہ اس کا یقین ہوگا کہ کرنے والا اللہ ہے۔ دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی پینا ہے، گھر میں نل ہے، گلاس ہے، ابھی اٹھ کر جاؤں گا پانی مل جائے گا؟ نہیں، اللہ پلائے گا تو پی سکوں گا۔ دودھ چاہیے، جیب میں 10 پاؤنڈ ہے، ابھی دکان میں جاؤں گا، گروسری کی دکان میں، اور دودھ لے کر کے آ جاؤں گا؟ نہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ سے مانگو۔ اور یہ ذہن بنانا پڑے گا ہمیں۔ کیا ذہن بنانا پڑے گا؟ کہ معمولی سے معمولی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، آسان سے آسان چیز بھی
وجود پذیر تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ مدد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاوے، چپل جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاوے، شولیس ٹوٹ جاوے یا سٹریپ ٹوٹ جاوے، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ تو بہت معمولی کام ہے. آج کل تو لوگ جوتوں کو پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ سب کے پاس پیسے ہیں کہ نیا خرید لیتے ہیں، لیکن غریب ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسے ریپیئر کراتے ہیں، موچی کے پاس لے جاتے ہیں، کوبلر کے پاس لے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاوے، شولیس ٹوٹ جاوے، سٹراپ ٹوٹ جاوے جوتے کا، چپل کا، تو موچی کے پاس جانے سے پہلے، کوبلر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو. اس سے اللہ تعالی شانہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ تعالی شانہ پر یقین ہوگا، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اس کا استحضار ہونے لگے گا کہ میں تو یار ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہوں، پتہ چلا کہ میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالی شانہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ سے مانگو. اسی سورت سے پہلے سورۃ الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تھا. اس میں دیکھو کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. آپ حضرت ایوب کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا. دیکھو اپنی ضرورت کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں کہ مجھے بیماری پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور آپ ارحم الراحمین ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کی اس بیماری کو دور کر دیا جو ان کو لگی ہوئی تھی. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے بھی اندھیروں میں پکارا اللہ کو. اندھیروں میں کتنے اندھیرے تھے؟ 3 اندھیرے. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور دوسرا رات کا اندھیرا. جب کوئی سن نہیں سکتا، وقت بھی ایسا کہ کوئی نہ سن سکے، جگہ بھی ایسی کہ کوئی نہ سن سکے، مگر انہوں نے پکارا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرا کام آپ ہی بنا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ تو دوسرا کوئی معبود ہے نہیں، اور سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہر کام کو کر سکتے ہیں. انی کنت من الظالمین، اور میں قصوروار ہوں، میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، نالائق بندہ ہوں. تو اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور گھٹن سے ہم نے ان کو نجات دے دی. اور آگے اللہ تعالی شانہ نے بڑی بشارت سنائی مومنین کو. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ایمان رکھنے والوں اور ہم پر یقین رکھنے والوں کو اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں جب وہ ہمیں پکارتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا. یہ دعا کر رہے ہیں سب پیغمبر. ان کی عمر 120 سال ہے، بڑھاپا ہے حضرت پر. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپ کے دعا کر رہے ہیں اللہ سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ چپ کے دعا کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ شرم محسوس ہو رہی تھی
کہ 120 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگوں گا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ لیکن ان کو یقین تھا خود کو. قال رب انی وهن العظم منی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یہ اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن کبھی آپ سے مانگنے میں ناکام نہیں ہوا ہوں. جب بھی آپ سے مانگا ہے میری حاجت پوری ہوئی ہے. تو رات لا تذرنی فردن، مجھے تنہا مت چھوڑیے، مجھے وارث دیجیے، اولاد دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں ہم نے انہیں یحییٰ دیے. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. تو دوسری اس کی تفسیر کیا ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ تعالی شانہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ. مغفرت بھی اللہ سے مانگو، ہدایت بھی اللہ سے مانگو، معرفت بھی اللہ سے مانگو، اس کی محبت بھی اللہ سے مانگو، تزکیہ بھی اللہ سے مانگو، شفا بھی اللہ سے مانگو، رزق میں برکت بھی اللہ سے مانگو، اولاد بھی اللہ سے مانگو، اولاد کی نیکی اور صلاح بھی اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ سے مانگو. اللہ کے محتاج بن جاؤ اور کسی کے محتاج مت رہو. اور تیسرا معنی ہے واعتصموا باللہ، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس کتاب کو اور جس سنت کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی پوری شریعت کو. ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی. تو واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی اللہ پہ پورا توکل رکھو، اسباب ہوں یا نہ ہوں، بھروسہ اللہ پر رہے. اسباب ہوں تو اسباب پر نظر نہ جائے، اللہ پہ نظر جائے. اس لیے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہو سکتی ہے. اسباب پر کب زوال آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. گاڑی خریدنی ہے، 10,000 پاؤنڈ ہے آپ کے پاس، اور رات کو آرام سے سوئے پورے یقین کے ساتھ کہ کل تو ہم گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، اور ٹیلی فون پر بات بھی ہو گئی ہے، 10,000 کی بہترین گاڑی مل گئی ہے، رات کو چوری ہو گئی. بھروسہ اللہ پہ. اور گاڑی کی شدید ضرورت ہے، 3 دن کے اندر اندر اگر گاڑی نہ آئی تو گھر کے سارے کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بغیر گاڑی کے نہیں ہو سکتا. بچوں کو مدرسے اسکول وغیرہ کی نوعیت ایسی ہے بغیر گاڑی کے نہیں ہو سکتا. خود اتنا کمزور ہے کہ پیدل چل کے نہیں جا سکتا، پیسے بالکل نہیں ہیں. پہلے والے کو پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے اپنے اوپر، اعتماد اللہ پہ رکھے، اور دوسرے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ 3 دن میں اگر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے. قرض مل جائے گا، ہدیے میں کوئی پیسے دے جائے گا، کوئی مدد کرے گا. توکل اللہ پر. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگو، دنیا کی چیز بھی آخرت کی چیز بھی. اللہ سے مانگو اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی حیثیت کو دیکھ کر. اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی حیثیت کو دیکھ کر مانگو. اور تیسری چیز واعتصموا باللہ، اللہ تعالی شانہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے جو احکام نازل کیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اس میں پوری شریعت آ گئی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں حکم کیا کہ میری پوری شریعت پر تم عمل کرو. میں کیوں عمل کریں ہم پوری شریعت پر؟ پوری شریعت پر ہم کیوں عمل کریں؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں.
پہلی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے. پوری شریعت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کہنا مانو. جن عقائد کو اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے انہی عقائد کو اختیار کرو. اس کا معنی ہے کہ مومن بن جاؤ، موحد بن جاؤ. اس کے بعد جن جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا ہے ان سارے کاموں کو کرو. فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، اور کوشش کرو کہ سنن، مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام ہو. جن جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سارے کاموں سے بچو. حرام سے بچو، مکروہات تحریمیہ سے بچو، اور ہو سکے تو مکروہات تنزیہیہ سے بچو. کیوں بھائی؟ کیوں بچے؟ اس لیے کہ تمہاری ضرورت ہے. کیوں بھائی ہماری ضرورت کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے کہ جس نے تمہیں یہ کرنے کے لیے کہا ہے ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا کارساز ہے. وہ کام بنانے پر آئے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ کام بگاڑنے پر آئے تو کوئی بنا نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روکنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اللہ تعالیٰ شانہ اگر تمہیں ضرر پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، بیماری میں مبتلا کرنا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے، فلا کاشف له الا هو، تو صرف اللہ ہی اس مصیبت سے تمہیں بچا سکتے ہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اپنے لیے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چاہا تو جنگ بدر میں آپ کو خراش بھی نہیں آئی، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چاہا تو جنگ احد میں آپ زخمی ہوئی، اور بری طرح سے زخمی ہوئی. وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جب مرضی ہو جاتی ہے تو فرعون کو مصر کے تخت سے اٹھا کر سمندر میں غرق کر دیتے ہیں. اور ہلکا پھلکا آدمی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کمزور آدمی تھا مگر کسی طرح خود کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. نہیں، بہت پاورفل آدمی تھا، بہت پاور اللہ نے اس کو دیا تھا، بہت انفلوئنس، بہت پاور، بہت قوت، بہت طاقت، ہر قسم کی سطوت اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی. لیکن وہ سطوت کب تک رہی؟ جب تک اللہ نے چاہا. جب اللہ نے نہیں چاہا سمندر میں غرق کر دیا. اور جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چاہا تو چھوٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جوانی کی دہلیز پر ہے، اور جنگل میں ایک کنویں میں ہے، اور ایسے کنویں میں ہے جو غیر مستعمل ہے، اس کو کوئی استعمال بھی نہیں کرتا تھا. اس میں اگر کوئی گر جاوے تو سمجھو کہ اب ہلاکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چاہا تو اس قسم پرسی کے عالم میں جوان لڑکا یوسف جو کنعان کی ایک کنویں میں جنگل میں پڑا ہوا تھا، وہاں سے اللہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں.
تو اس پوری کائنات کے اندر نظام چلتا ہے اللہ کا. اگر ایمان والوں پر کوئی دشمن مسلط ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے مسلط نہیں ہوتا کہ وہ طاقتور ہو گیا ہے، اس لیے مسلط ہوتا ہے کہ اللہ اسے مسلط ہونے دیتے ہیں. اور اللہ جب مسلط ہونے دیتے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. مسلمانوں کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی یوں سمجھو کہ 2 مرتبہ یہاں حکم ہو رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کو الگ کر دو کہ پوری شریعت پر عمل کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کہ پوری شریعت پر عمل کرو. پوری شریعت پہ عمل کرو، پوری شریعت پہ عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہاری بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہی تمہیں شفا دینے والا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مولا ہے. تو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت. تم اگر یہ کام کرو گے تو وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. تم یہ کام نہیں کرو گے تب بھی اپنے فضل سے ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ناراض ہو جاوے اور ہاتھ کھینچ لے اور مصیبت میں تم پڑ جاؤ. لیکن ہے تمہارا مولا وہ، اور مولا بھی کیسا ہے؟ فنعم المولا، کیسا ہی اچھا مولا ہے تمہارا. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی، فتح کے بعد شکست ہوئی اور پیچھے ہٹنا پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھ گئے. اور جبل احد میں ایک غار تھا، اس میں پناہ لی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کافروں کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ انہوں نے گھیر لیا. اوپر صحابہ تھے مگر اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اوپر چڑھیں تو ادھر سے تیر بھی آ سکتے ہیں، پتھر بھی پھینکے جا سکتے ہیں، تو دور تھے. تو کچھ گفتگو ہوئی، اس میں پہلی بات یہ ہوئی کہ تم میں محمد ہے، محمد ہے تم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. وہ افراتفری تھی نا، اس لیے پتہ نہیں چلا کہ کون مر گیا ہے کون زندہ ہے، کہ ہے محمد تم میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو. ان کو نظر تو آ نہیں رہے ہیں، ہم کچھ مت بولو. افیکم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا تم میں ہے؟ کہ خاموش رہو. افیکم ابن الخطاب، ابن خطاب ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ کہ نہیں. تو کہ سارے کے سارے مارے گئے. بہت خوش ہوئے ابو سفیان، کافر تھے نا اس وقت، تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو بہت خوش ہوئے. اس لیے کہ کسی بھی تحریک میں جو کمان ہوتی ہے، اس میں جو پہلے نمبر پر ہوتا ہے، پہلے نمبر پر اس نے دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو ہوتا ہے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے پہلے نمبر پر جب جو شخص ہوتا ہے، جب وہ مارا جاتا ہے تو خوشی کی بات تو ہوتی ہے، مگر اتنی خوشی کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرا فوراً سنبھال لے گا، تیسرا سنبھال لے گا. لیکن یہاں پہلا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں، تیسرا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برین تھا، برین تو اب ختم ہو گیا ہے، پوری سسٹم ختم ہو گیا دشمن کی. تو بہت خوش ہوا وہ ابو سفیان، اور کہا کہ بس تینوں کی تینوں یہ تو مارے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی خوشی دیکھی نہیں گئی، یا ان کی خوشی کہو، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی خوشی دیکھی نہیں گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں کے تینوں ابھی زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، اور بھی زندہ. یہ گفتگو چل رہی تھی، تو اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعرہ لگایا.
لنا العزى ولا عزى لكم. پھر تو کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل بلند ہو، حبل بلند ہو. حبل ایک بت کا نام تھا. اولو حبل، اولو حبل، حبل بلند ہو، حبل بلند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب جواب دو، اولو حبل کا جواب دو. تو کہا کیا جواب دیں ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولو حبل کے جواب میں تم کہو اللہ اعلی و اجل. اللہ بہت بلند ہے اور بہت بزرگ ہے. اللہ اعلی و اجل. اولو حبل، حبل بلند ہو. اپنے بت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اپنے بت کے لیے بلند ہو. اولو حبل. تو یہاں یہ کہا گیا کہ ہم جس کو تم پوجتے ہیں اس کی تو بلندی کی تم پرواز کی دعا کر رہے ہو، اور جس کو ہم پوجتے ہیں وہ اعلی و اجل، بلندی کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہاں تک دوسرا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ اعلی و اجل، اعلی بھی ہے اور اجل بھی ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس العزى بت ہے اور تم العزى بت سے محروم ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو. کہا کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے. عزا تو بت تمہارے پاس ہوگا لیکن مولا نہیں ہے ہمارے جیسا مولا. نعم المولا، کیسا ہی اچھا مولا ہے، کیسا ہی اچھا آقا ہے، کیسا ہی اچھا مالک ہے، کیسا ہی اچھا کام بنانے والا کارساز ہے. تو وہ پوری شریعت مطہرہ پر عمل کیوں کرنا ہے ہمیں؟ ایک وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے. ہم شریعت مطہرہ پر جتنا عمل کریں گے اتنی ہی اس کی طرف سے ہمیں نصرت ملے گی. ایک لمبی مدت سے مسلمان دنیا میں پریشان حال ہے، اور ابھی کچھ سالوں سے بہت ہی زیادہ پریشان حال ہیں. اتنے پریشان حال ہیں کہ بچہ یعنی تھوڑا شعور رکھنے والا 12, 11, 13 سال کی عمر کے بچے بھی اندر اندر پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی تکلیف ہے اس کا حل کیا ہے. ہر جگہ پر مسلمانوں کو کارنر کیا جا رہا ہے. حل کیا ہے اس کا؟ غیر مسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے، مگر محسوس کر رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اسلاموفوبیا کے سب قائل ہیں کہ اسلاموفوبیا ہے اسلاموفوبیا. کچھ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جتنا ہائی لائٹ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، مگر ہے، اسلاموفوبیا ہے. اور بہت سے مقامات پر ایسا کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کو توڑا جا رہا ہے. جب کسی مسلمان ملک پر یا کسی مسلمان گروہ پر حملہ کیا جاتا ہے، کسی دوسرے ملک کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، تو مسلمان تو شکایت کرتے ہی ہیں، مگر غیر مسلم بھی بولتے ہیں. پولیٹیشینز بولتے ہیں، تبصرہ کرنے والے لوگ بولتے ہیں، رپورٹرز بولتے ہیں، اینالسٹ بولتے ہیں، اور حقوق انسانی کی جو ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل قانون کو توڑا گیا ہے. تو پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں. غیر مسلم کو جب نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو مسلمان تو پریشان ہوگا. تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے حل پیش کیا ہے. ہوا مولاکم، ادھر ادھر تم مت دیکھو. تمہیں ادھر ادھر کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس پر بھروسہ کرو.
اور دنیا دارال اسباب ہے، اس لیے اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، مگر صرف اسباب کے ہو کر مت رہ جاؤ. احتجاج، ڈیمونسٹریشن مثال کے طور پر یہ ایک سبب ہے، بس اسی کے ہو کر مت رہ جاؤ اور اسی میں کامیابی کو منحصر مت سمجھو. سبب کے ساتھ رب السبب کی توجہ بھی چاہیے، اس پہ بھروسہ رکھو، اس سے مانگو. سبب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے جھکو، سجدے میں گر جاؤ، پیشانی رگڑو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور اس سے مانگو. اور یہ مانگنے کا سلسلہ چاہے دنوں تک رہے، ہفتوں تک رہے، مہینوں تک رہے، سالوں تک رہے، یہ سلسلہ جاری رکھو. دیر سویر مدد ضرور آئے گی. اس لیے کہ ہمارا مولا جو ہے وہ نعم المولا ہے، بہترین مولا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے، بہترین مددگار ہے. تو سب سے پہلا کام جس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں کو دیندار بننے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اقیم الصلاۃ پر آنے کی ضرورت ہے، آتوا الزکات پر آنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو واعتصموا باللہ پر آنے کی ضرورت ہے. علم حاصل کرے اور علم کی روشنی میں اپنے تزکیہ کی فکر کرے اور خود کو کامل مسلمان بنائے. اگر مسلمان اس کام میں لگ جائیں گے تو پھر وہ محسوس کریں گے کہ اب عقل صحیح سوچ رہی ہے، عقل اچھے مشورے دے رہی ہے، اچھی تدبیریں عقل دے رہی ہے، بتلا رہی ہے، اچھے رخ پہ لے جا رہی ہے. اگر دیندار بن جائیں گے تو مسلمان محسوس کریں گے کہ اب ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنے نام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی تنظیم اپنے ادارے کے لیے نہیں کر رہے، اپنے آرگنائزیشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ محسوس کریں گے کہ اب ہمارے درمیان جو خلیج ہیں، وہ خلیج، وہ دوری، وہ جو گیپ ہے وہ اب کم ہو رہی ہے اور اب ہم یونائٹڈ ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو بہت اعلیٰ تھا، اس لیے بعض حضرات نے اس میں تھوڑا تغیر کیا ہے. اصل شعر تو یہی ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. لیکن بعضوں نے اس میں تھوڑا تغیر کیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر آج بھی پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے، حالات آج بھی بدل سکتے ہیں. یعنی ایسے مناظر اور مظاہر نظر آ سکتے ہیں آج بھی، اور ایسی چیزیں رونما ہو سکتی ہے کہ جسے دیکھ کر کے ہماری عقلیں حیران ہو جائیں کہ کیا ہو گیا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا پیدا کر، بدر کا ماحول پیدا کر، بدر کا انوائرمنٹ پیدا کر. فضائے بدر. اور فضائے بدر کیا تھی؟ بدر کی فضا کیا تھی؟ یہی تھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. یہ فضائے بدر ہے. وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز کو قائم کرتے تھے. ہم نماز پڑھتے ہیں
امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تو ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، دوسرا طبقہ ہو جو نماز پڑھتا ہے، قائم نہیں کرتا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کا ظاہر اور نماز کا باطن دونوں ہو، اور دونوں اکمل درجے میں ہو، کامل درجے میں ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، اور فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ نماز کی سنن بھی ہو، نماز کی مستحبات بھی ہوں۔ اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لاؤ، اپنی زندگی میں سنتوں کو لاؤ، اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لاؤ۔ خانقاہوں میں سنا جاتا ہے کہ بھئی سنت، اپنی زندگی کو سنت سے آراستہ کرو۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک میں سنا جاتا ہے کہ سنتیں لاؤ، زندگیوں میں سنتیں لاؤ، لیکن مفہوم اس کا بہت ہی محدود ہے۔ کچھ 5-25 سنتیں ہیں جن کا تعلق لباس سے ہے، وہ آ جاتی ہیں۔ کچھ سنتیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ کچھ سنتیں سونے سے متعلق ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں زندگی میں لے آؤ، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام بھی کرو سنت کے مطابق کرو۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تراویح سے جب فراغت ہوتی ہے تو وتر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ الگ الگ سورتیں پڑھتے ہیں، کبھی یہ پڑھتے ہیں، کبھی یہ پڑھتے ہیں، کبھی یہ پڑھتے ہیں، کبھی یہ پڑھتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہر سال یہاں پڑھتے ہیں اور پورا رمضان یہاں پڑھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ الگ الگ سورتیں پڑھتے ہیں مگر وہ ایک ہی سیٹ ہوتا ہے، یعنی الگ الگ فارمیشن ہے، کبھی یہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا، کبھی یہ پڑھا۔ تو احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتر کی نمازوں میں جن جن سورتوں کا الگ الگ مواقع پر پڑھنا ثابت ہے اسے جمع کر لیا گیا ہے اور امام صاحب کو وہ دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ بھی پڑھ لیں تو بھی وتر ہو جائے گی، اور اس ترتیب سے پڑھیں تو سنت والی وتر ہو جائے گی۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے خانقاہی دوستوں سے، اس لیے کہ خانقاہی اور تبلیغی یہ دو طبقے ہیں جو سنت سے محبت رکھتے ہیں، تو میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ کھانے پینے سونے کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ نماز کی بھی تو سنت ہوگی؟ نمازوں کی 52 سنتیں ہیں، نماز کی 52 سنتیں ہیں۔ تو جیسے کھانے پینے کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، سونے کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، نماز تو ایمان کے بعد سب سے محتم بشان عبادت ہے۔ تو کھانا کھا رہے ہیں اس میں پورا سنت طریقے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور نماز بغیر سنت کی ہو رہی ہے۔ سنتوں کا اہتمام ہو، ہر چیز میں سنتوں کا اہتمام۔ یہ نہیں کہ امامہ سنت ہے، یہ مشہور ہے کہ امامہ سنت ہے، مسواک سنت ہے، سب جانتے ہیں تو مسواک سنت۔ ایسی بہت سی سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امامہ پہنے ہوئے ہو اور لوگ اس کی طرف دیکھیں تو کہ یہ بڑے متبع سنت ہے، اور دوسرے شخص کے سر پر امامہ نہ ہو مگر اس کی زندگی میں 50 دوسری سنتیں ہوں جو ان کی زندگی میں نہ ہو۔ اور اتباع سنت کا پورا مفہوم تو یہ ہے، اتباع سنت کا پورا مفہوم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، ان سب کا اہتمام کریں، جن میں گناہوں سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی آ گیا، اور آگے پھر سنن مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں، اور آگے سنن غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں، اور آگے مستحبات کا بھی اہتمام کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر۔ بدر کی فضا کیا تھی؟ بدر کی فضا یہ تھی، اقیم الصلاۃ۔ بدر کی فضا کیا تھی؟ آتوا الزکاۃ۔
بدر کی فضا کیا تھی؟ واعتصموا باللہ، یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی، پوری شریعت کی پابندی۔ گھروں میں بھی لوگ سن رہے ہیں، خوب توجہ کیجئے میرے اس پیغام کی طرف، پوری شریعت مطہرہ کی پابندی۔ جو لوگ بے دین ہیں ان پر ہم محنت کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، کرنی بھی چاہیے کہ وہ دین پر آ جائے، لیکن جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، جو طبقہ دین کی محنت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مسجدوں سے ائمہ کی محنت ہے، مدارس میں علماء کی محنتیں ہیں، خانقاہوں میں مشائخ کی محنتیں، جو دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک حد تک دین زندگی میں آتا ہے اور وہاں جا کر کے رک جاتے ہیں، پھر ساری محنتیں دوسروں کے اوپر ہے، اپنے بارے میں بے فکری ہو جاتی ہے، اور دین اتنا ہی رہتا ہے جتنا 10 سال سے ہے، 15 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، 30 سال سے ہے، اس میں ترقی نہیں آتی۔ اور اگر مستحبات کی بات ہوتی، نوافل کی بات ہوتی تو کچھ سمجھ میں بھی آتا۔ مثلا کسی کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں آ گئی مگر بے پردگی ہے، وہ بے پردگی نہیں نکلتی، بے پردگی نہیں نکلتی، یعنی عورت نقاب میں ہے، مرد بھی نیک دیندار متدین پوری تبلیغی ترتیب سے چل رہا ہے، مدرسوں میں پڑھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث بھی پڑھا رہا ہو، خانقاہوں میں جا رہا ہے بار بار اپنے شیخ کے پاس، مگر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے جو بے پردگی 30 سال سے چل رہی ہے، آج بھی وہ بے پردگی چل رہی ہے۔ پھوپھیزاد بہن سے پردہ نہیں ہو رہا ہے، اپنی بھابھی سے پردہ نہیں ہو رہا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے میرے بھائیوں، یہ میں بہت دردی دل سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو امت اس وقت ایک نرغے میں ہے اور اس سے نکلنا چاہ رہی ہے، اس کا واحد حل دین ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ واحد دین کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کننا اذلہ، ہم ذلیل و خوار تھے، ہم پر تو کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کننا اذلہ، ہم ذلیل و خوار تھے۔ پھر شان و شوکت کیسے ملی؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے شان و شوکت عطا فرمائی اسلام کے ذریعے۔ اسلام، اور اسلام کا کیا معنی ہے؟ پورا دین، پورا دین آ جائے زندگی میں۔ تو بس اب سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پورے دین پر چلو، واعتصموا بحبل اللہ، پورے دین پر چلو۔ کیوں بھائی، کیوں چلنا ہے؟ وہ ہماری ضرورت ہے۔ جس نے یہ پورا دین بھیجا ہے وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے پوری شریعت پر تو ہمارے کاموں کو بنائے گا، اور اگر ہم پوری شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی مرضی ہوگی تو ہمارے کاموں کو اپنے فضل سے بنائے گا، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور یہ آقا اور مولا بھی کیسا ہے؟ فنعم المولا ونعم النصیر، بہت اچھا آقا ہے اور بہت اچھا مددگار ہے یہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اس امت کی حالت اسی طریقے سے بدل سکتی ہے، اس امت کی حالت اسی طریقے سے بدل سکتی ہے جس طریقے سے پچھلے لوگوں کی حالت بدلی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دین کے ذریعے، دین کے ذریعے۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جن لوگوں کے پاس ہے، وارثین انبیاء، ان کے رہنمائی میں جب تو چلے گا اور پوری شریعت پر عمل کرے گا تو دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوگی. تو ایک وجہ یہ ہے، یہ کام ہمیں پوری شریعت پر کیوں کرنا ہے؟ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نواتہ کے ہم پر احسانات اتنے ہیں، اتنے احسانات ہیں ہم پر، پوری انسانیت پر، مگر بطور خاص اس امت پر، کہ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت کریں اور پوری شریعت پر چلیں. اور ان میں سے کچھ احسانات کا تذکرہ یہی ہوا ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، یعنی ہمیں منتخب کیا. باقی ساری امتوں میں ہم لوگوں کو منتخب کر دیا. آئے ہم سب سے اخیر میں، سب سے اخیر میں آئے، مگر سب سے اخیر میں آئے مگر سب سے افضل. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ ہمیں لقب ملا قرآن میں، خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. تو خیر البشر ہے، خیر الرسل ہے، خیر الانام ہے، تو پھر خیر امت تو تجھے ہونا ہی چاہیے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. آئیں گے سب سے اخیر میں، جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے. انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط پر سے گزر کر چلے جائیں گے. انبیاء، امتیں میدان محشر میں ہوں گی، اور سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور چونکہ دلوں میں شفقت بہت ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد دوبارہ نکل کر آئیں گے میدان محشر میں اپنی امتوں کو حفاظت کے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے. اور جب امتیں گزریں گی تو پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر کے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، یہ میرے پروردگار سلامتی نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا وہ کسی امت کو نہیں، ہمیں جو نبی عطا فرمایا کسی امت کو نہیں، ہمیں جو کلام عطا فرمایا کسی امت. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر امت میں سے کوئی فرد عمل نہ کر سکے. ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کر سکے، اور کسی معذوری بیماری کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو وہ معاف ہو جاتا ہے. وہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ معاف ہے. کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو اشارے سے نماز پڑھو لیٹ کر. تنگی کوئی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین بہت آسان، یعنی دونوں اعتبار سے آسان. دوسری امتوں کے ادیان کے مقابلے میں بھی ہمارا دین بہت آسان. جیسے بنو اسرائیل پر 25% زکوٰۃ فرض تھی، 25%، اور ہماری امت پر 2.5%. بنو اسرائیل پر اگر نجاست لگ جاتا تھا کپڑے کو تو کپڑا دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا. ہمارے یہ کہ پاک ہو جاتا ہے. تو دوسری امتوں کے مقابلے میں بھی ہمارا دین آسان، اور فی نفسہ ہی بھی دین آسان، فی نفسہ ہی دین آسان. مثال کے طور پر مثال دے کر سمجھاؤں، ان کو میں ایسا کہوں کہ بھائی آئندہ کل آپ کو 2 رکوع یاد کر کے لانا ہے، 2 رکوع، اور آپ کو کہو کہ آپ کو پاؤ سپارہ یاد کر کے لانا ہے، تو پاؤ سپارے کے مقابلے میں 2 رکوع بہت آسان ہے. پاؤ کے مقابلے میں 2 رکوع آسان ہے.
تو اس اعتبار سے تو تنگی نہیں ہوئی، مگر دونوں کو یاد کرنا آسان نہیں ہے. تو فی نفس ہی مشکل ہے، آپ کے مقابلے میں آسان ہے. ہمارا دین دوسروں کے مقابلے میں بھی آسان اور فی نفس ہی بھی آسان. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نماز 5 وقت کی، اور 5 وقت میں بھی کتنی دیر لگتی ہے؟ 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ. زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ فرض. رو بھی کیا پورا سال کھاؤ پیو خرچ کرو، جو بچ جاوے اس میں سے 2.5%. حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض، اور وہ بھی اگر اتنا پیسہ ہو جائے تو، یہ ساری شرطیں ہوں تو. روزہ پورے سال میں 1 مہینہ. اور دوسری تفسیر تو عجیب و غریب ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. بڑے سے بڑا گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، تنگی نہیں ہے. پچھلی امتوں میں بعض گناہ ایسے تھے کہ توبہ سے معاف ہو جاتے تھے، بعض معاف نہیں ہوتے تھے. ہمارے دین میں ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے بشرطے کہ صدق دل سے توبہ کرے. دیکھو کتنے بڑے احسانات ہیں. پھر ہوا سماکم المسلمین، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور دوسری اللہ کی طرف. اللہ نے تمہیں لقب دیا ہے المسلم کا، ہمیں المسلم کہا، ہمیں کہ تم مسلم ہو. اور مسلم کا کیا معنی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے فرما بردار ہو. اور آگے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن تم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں گواہی دو گے. کل قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ کریں گے، جب پوچھے جانے پر کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جی ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو پوری امت کہے گی کہ ہاں پہنچا دیا تھا. یہ صرف آپ کی خصوصیت ہوگی. باقی جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں جب بھی وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، امتیں منع کرے گی کہ نا انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا. تو پھر پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو کوئی گواہی ہے آپ کے پاس؟ تو پیغمبر جنہوں نے امت محمدیہ علی صاحبی الف صلاۃ و سلام کا زمانہ بھی نہیں پایا اور امت نے ان کا زمانہ نہیں پایا، پیغمبر کہیں گے کہ امت محمدیہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. تو ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے لیے، دوسرے انبیاء کے لیے ہم گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین امت تک پہنچا دیا تھا. یہ ہمیں شرف ملے گا قیامت کے دن. تو ان کی امت اعتراض کرے گی، دوسری امتیں اعتراض کرے گی کہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، انہیں کیسے پتا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم تھے نہیں، مگر ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہمارے دیکھے ہوئے کی طرح ہے. دیکھے ہوئے کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی اعلیٰ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری توثیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنا بڑا اعزاز کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں گواہی دیں گے اور ہماری تصدیق کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. تو پوری شریعت پر عمل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی شانہ نے تم پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو تمہیں اللہ کی ضرورت ہوتی نہ ہوتی تمہیں پورے دین پر عمل کرنا چاہیے، پوری شریعت پر عمل کرنا چاہیے. لیکن احسانات بھی ہیں، اس لیے بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے.
ضرورت بھی ہے. اللہ کی ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے ہاتھ میں ایک لقمہ بھی نہیں آ سکتا, اور اللہ کی مدد کے بغیر اس لقمے کو ہم منہ تک نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر اس لقمے کو چبا نہیں سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر اس لقمے کو حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر اس لقمے کو ہضم نہیں کر سکتے. اسی لیے بیت الخلا سے جب نکلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف پہنچانے والی چیز مجھ سے دور کر دی. یعنی جو چیز میرے بدن کو نقصان پہنچانے والی تھی وہ نکل گئی, اور وہ عافانی جو میرے بدن کو فائدہ پہنچانے والی تھی وہ رہ گئی. تو ہم اللہ کے محتاج بھی ہیں, اس لیے ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے. بس یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ پکا عزم کریں کہ انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے. ایک کمزوری یہ بھی ہماری ہے کہ دین کو سیکھتے نہیں. دین کو جتنا علم ہے بس مطالعہ نہیں کرتے, کتابیں نہیں پڑھتے. کتابیں پڑھو. علماء اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق پڑھیں. غیر علماء ان علماء سے مشورہ کریں جن سے ان کا تعلق ہے, جن پر ان کو اعتماد ہے کہ آپ میرے حالات سے واقف ہیں, آپ مجھے کسی کتاب کے بارے میں کہو جسے میں پڑھوں. اسے ختم کرو, 3 مرتبہ اس کتاب کو پڑھو, پھر دوبارہ جاؤ. کسی جگہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اور پوچھو. جتنا علم بڑھے گا دین کی فہم بڑھے گی, دین کی فہم بڑھے گی, عمل بڑھے گا. دین کی فہم جتنی بڑھے گی, علم جتنا بڑھے گا, اختلافات اتنے کم ہوں گے. اختلافات جو ہوتے وہ علم میں کمی کی, چونکہ علم کم ہے تو ذہن تنگ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اذا اتسع العلم اتسع الصدر. علم میں وسعت آتی ہے تو دل میں بھی وسعت آتی ہے. بھئی کسی جگہ حنفیوں کی مسجد ہو, دنیا چھوٹی تھی جس زمانے میں, حنفیوں کی مسجد ہو, وہاں کوئی شافعی چلا جاوے اور حنفیوں کو معلوم ہی نہ ہو, زور سے آمین کہے گا تو نماز کے فوراً بعد اس کا گریبان پکڑ لیں گے کہ نماز میں شرارت کرتا ہے. بھیا کہ نہیں؟ تو دیکھو علم نہیں ہوگا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. علم ہے ہمارے پاس, ہم سب کے پاس علم ہے, اس لیے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا, کوئی آمین زور سے کہتا ہے, کوئی زور سے نہیں کہتا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. علم سے ہماری گفتگو میں قوت آئے گی, ہماری دعوت میں قوت آئے گی, ہمارے سمجھانے میں قوت آئے گی, ہماری بصیرت جو ہے وہ بڑھے گی. علم بڑھے گا تو ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کو قوت ملتی ہے اور ایمان کی قوت کی وجہ سے عمل کا جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو 10 چیزیں آپ بتلا دو, وہ 10 کی 10 چیزوں پہ عمل کرے گا, لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے وہ جو جذبہ اٹھا ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے جذبہ. ایک شخص ہے, اسے اشراق کی نماز کا معلوم ہی نہیں ہے, نماز پڑھنے کا جذبہ تو اسے بہت ہے, نہیں پڑھے گا وہ اشراق, فارغ ہے نہیں پڑھے گا, اسی کو اسے پتہ ہی نہیں کیسے پڑھے گا. اسے علم کو بڑھاؤ, سمجھ کو بڑھاؤ, اور مشائخ کے پاس بھی بیٹھو, اٹھو, تعلق رکھو, ان سے رہنمائی لو کہ وہ گناہ جن سے ہم نجات نہیں پا رہے ہیں, جیسے بد نظری ہے, ہر شخص بد نظری سے بچنا چاہتا ہے مگر معلوم نہیں ہے, اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے. تو تعلیم بھی چاہیے, تزکیہ بھی چاہیے. تعلیم اور تزکیہ کے نتیجے میں انسان عمل پہ آتا ہے, اس کو چلنے کی ہمت ملتی ہے. دعوت و تبلیغ سے تشویق ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ سے شوق پیدا ہوتا ہے عمل کا, دین پر چلنے کا, دین سیکھنے کا. اور حضرت فرماتے تھے کہ مدارس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, مدارس سے تعلیم ملتی ہے, اور خانقاہوں میں تکمیل ہوتی ہے. تکمیل اس طرح کہ وہ اعمال جن کے بارے میں علم بھی ہے مگر عمل نہیں کر پا رہا ہے, حسد ہے, بچنا چاہتا ہے, خود بہت تنگ ہے کہ یہ حسد مجھے کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھی سے حسد کیوں ہو رہا ہے. لیکن حسد کوئی پیشاب جیسی چیز نہیں کہ نل کے نیچے کپڑا لے کر کے دھو ڈالو. یہ حسد کو دل سے نکالنا ایک طریقہ ہے اس کا خاص,
ایکسپرٹیز چاہیے اس کے لیے. تکبر ہے, نہیں چاہتا کہ تکبر رہے. بد نظری ہے, نہیں چاہتا کہ بد نظری رہے, لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے. یہ تکمیل ہوتی ہے خانقاہوں میں. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے, ان سب کا علاج دین میں ہے. اور اخیر میں یہ بات بھی عرض کر دوں, گزشتہ کل بھی شاید میں نے عرض کی تھی کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں, ان حالات میں اپنا وقت ضائع مت کرو. ان حالات میں اپنا وقت ضائع مت کرو. ان حالات سے واقف ہونے سے کیا تبدیلی آئے گی, کیا تبدیلی آئے گی. سوچئے آپ کہ غزہ میں جب سے حالات پیدا ہوئے ہیں, میں نے, آپ نے, ہم سب نے سوشل میڈیا پر کتنے گھنٹے ہماری قیمتی زندگی کے ضائع کر دیے. ان معلومات سے مجھے اور آپ کو کیا ملا, ان معلومات سے کیا ملا, اور پھر ان معلومات کا تبصرہ اور تذکرہ, اس میں کتنے گھنٹے ہم نے ضائع کیے, کیا ملا اس سے. ہمیں آخرت میں کیا ملا, ہمیں دنیا میں کیا ملا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں کا کیا فائدہ ہوا. تو ان موجودہ احوال میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے احوال کو بدلنے والے سے تعلق جوڑنے میں ان اوقات کو خرچ کرو, اور پھر اس سے کہو تاکہ وہ احوال کو بدلے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل حبك حب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاكك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ
ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصرف عنا كيدهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب آمين يا رب